تو جناب آج ہم اسٹوڈیو کی بجائے جہلم میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مذہبی شخصیت سے کرواتے ہیں کہ جن کو اگر یہ میں کہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یوتھ کے اندر جن کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے مداح ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی نوجوان نسل کیا بوڑھے کیا خواتین ان کو سنتی ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں وہ کافی ڈیبیٹ کا حصہ بھی رہتے ہیں, بڑی کنٹروورسی بھی ان کی وجہ سے تو نہیں, ان کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں. اکثر جو مذہبی جماعتیں ہیں خاص طور پہ ان کے وہ نشانے پر رہتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کا. اچھا علی بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ آئے ہیں اور ماشاءاللہ چھا گئے ہیں, نوجوان نسل آپ سے رہنمائی لیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہماری آڈینس ہمارے جو کیوریز آتی ہیں کہ ایک گریڈ 19 کا آفیسر وہ اس راہ پہ کیسے آیا, کس طرح آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا یا کس نے آپ کو اس طرف اٹریکٹ کیا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں وجاہت بھائی, یہ ایک دن کے اندر یا ایک رات میں ڈیسیژن نہیں ہوا. جس طرح آپ مختلف جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلے گا کوئی شوبز کی دنیا سے اچانک ادھر آ گیا, کوئی گانے گا رہا تھا پھر اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. میں شروع سے ہی ایک اسٹرانچ مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ بالغ ہونے سے پہلے سے ہی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اپنی جو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی میٹرک کے لیول کے اوپر, اس لیول سے ہی مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. پھر کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی میں پیرلل میں اپنی تعلیم کے ساتھ اسلامی کتابیں پڑھتا تھا. تصوف کی وہ کتابیں جو لوگ صرف بزرگوں کے حوالوں میں جن کے نام سنتے ہیں, احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, منہاج العابدین, کشف المحجوب, یہ وہ کتابیں جو میں نے اپنی داڑھی نکلنے سے پہلے پڑھ لی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران. تو یہ اچانک ایسا معاملہ نہیں ہوا. پھر جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا جون 2000 کے اندر, اس کے بعد پھر میں نے بخاری اور مسلم پڑھنا شروع کی, اور پھر الٹیمیٹلی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ 2007 کا ہے جب میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور مختلف جو مسالک کے تراجم ہیں اور تفاسیر ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کی. اس کے بعد میں ایک رزلٹ پہ پہنچا کہ اس مسئلے میں یہ مقبہ فکر حق پر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن اس مسئلے میں یہ والا مقبہ فکر حق پہ ہے, یہ والا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کے بعد ایک آپٹیمل سولوشن میرے سامنے ہے جسے ہم اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں, جب کئی زیادہ کانٹراڈکشن والی چیزیں بیک وقت آ رہی ہوں تو ایک ایسا آپٹیمل سولوشن جو فٹ ان بیٹھے, ظاہر ہے وہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. پھر 2008 کے اندر میں نے اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے اندر اپنے قریبی دوستوں کو جو 8-10 لوگ تھے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہی میں سے ایک دوست نے ویب کیم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی, اور ان دنوں بھی یوٹیوب کو اتنی پذیرائی نہیں تھی, بل انہوں نے اپنے اینڈ پہ ایک چینل بھی بنا دیا. اور پھر 2010 اکتوبر کے اندر ہم نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کرنی شروع کی, اور وہ ویب کیم پہ ہی لیپ ٹاپ میں اپنے سامنے رکھتا تھا, وہ 1.5 میگا پکسل والا چھوٹا سا کیمرہ. جب وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھنی شروع ہوئی, اصل میں جو یوٹیوب کو بوم آیا ہے وہ 2010 کے بعد آیا. جب گوگل نے اس کو لیا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اوپر گئے. وہ جب ویڈیوز پبلکلی عام ہونا شروع ہوئیں پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ کوئی آواز اٹھ رہی ہے. پھر 2015 کے اندر آ کے جب علماء نے رسپانس کرنا شروع کیا کہ یہ تو کوئی فرقہ کھڑا کر رہا ہے, یہ تو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور پھر میں نے اسے جب ریبٹل کیا, اس ریبٹل کرنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہوا. 2017 جولائی میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے, آج ماشاءاللہ 2.2 ملین ہے. تو یہ سارے کے سارا آپ کو جو دنیا زیر زبر ہوتی نظر آ رہی ہے نا, یہ سمجھ لیں 2017 سے ابھی آنے سے پہلے میں ریٹنگ پڑھ رہا تھا ایک, اس کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستانی جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں سب سے زیادہ آپ کی ریٹنگ ہے, مثلا آپ کو سنا جاتا ہے. آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے, پاکستانی نہیں سرکار, آل اوور دا ورلڈ بھی آپ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا. میں نے پہلے اس کے آل اوور دا ورلڈ بالکل میں نے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کہی ہے.
علماء تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو دیکھ لیں، وہ ایک چیز پہ متفق ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ قادیانی کا لقب دیتا ہے، کوئی آپ کو فتنہ کہتا ہے، کوئی آپ کو فسادی کہتا ہے، آپس میں اتنے اختلافات ہیں، آپ کے معاملے میں سارے اتنے یک قلب اور یک جان کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ جن علماء کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی خود نیچر فساد والی ہے، ورنہ مجھے بتائیں میرے بارے میں کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی پبلکلی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ بالکل، یعنی میرے بعد اگر ویورشپ ہے کسی کی پاکستان یا ورلڈ لیول کے اوپر تو طارق جمیل صاحب ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کی زیادہ تھی، اچھا کیا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی؟ مولانا الیاس قادری صاحب کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مولانا تقی عثمانی صاحب کی، کچھ انڈائریکٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں لیکن وہ ایمبیگوس ہیں، مجھے مخاطب نہیں اس میں کیا ہوا، انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹس دی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بات کر رہا ہے سچائی کی لیکن بات رسوائی کی ہے۔ یہ جو آپ کو باقی علماء نظر آ رہے ہیں نا، ان کی کوئی وقت اس حوالے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنے مکتب فکر میں ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں یا انہیں لوگ ایک ٹیسٹ کے طور پر سنتے ہوں، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں نا، جو مکتب فکر کے نمائندہ ہیں، وہ تو ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے جو ہے وہ ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں۔ ان چاروں میں سے کسی کی میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ مفتی منیر صاحب نے ایک جنرل مضمون لکھا تھا دنیا اخبار میں، اور وہ مضمون جو انہوں نے لکھا وہ میری کامیابی تھی، کیونکہ اس مضمون کے اندر انہوں نے وہ باتیں بھی مان لیں جو میں سالوں سے ان کے مکتب فکر کو منوا نہیں سکا۔ مثلا انہوں نے یہ بات مان لی کہ کسی نبی کا اختیار نہیں کہ کوئی معجزہ دکھا سکے، تو انجینئر صاحب جو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز پہ رکھ لو تو ہم تمہارے بزرگوں کی اس کرامت کو مان لیں گے، قرآن کی کرامت تو ہم مانتے ہیں، تخت بلقیس والا واقعہ، لیکن وہ تو ہوا نا، آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کلیم کر رہے ہو وہ بھی کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ کافر بھی انبیاء سے کہتے تھے یہ کر کے دکھاؤ، تو انبیاء اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، اللہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم بریلویوں کو پوری زندگی نہیں منوا سکتے تھے کہ نبی کا بھی اختیار کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا اپنی مرضی سے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی تو فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور باقی کاموں میں یوز کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اسے نیچے پھینک، جب نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے اس آسا کو اژدہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا۔ دوسری بات، اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نہ۔ تیسری بات، یہ ان کی زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا، جس طرح چھوٹا بچہ جب کبھی ماچس کی تیلی کو پہلی دفعہ جلائے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام کوئی کام خود کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا امر کون ہوتا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ جو ہم نے لکھا ہے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشائی کوئی نہیں۔ یہ بابوں کو ہم ذلیل نہیں کر رہے، ہم ان کو پروفٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ پروفٹ تو اپنی بیٹی سے کہیں، بخاری مسلم میں حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی نا غلط کاموں کی وجہ سے، میں تیرا باپ بھی تجھے نہیں چھڑوا سکتا۔ حالانکہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن نبی علیہ السلام بیسیکلی ہمیں سنا رہے تھے کہ اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیری رابعہ بصریہ تشائی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں زبردستی لے کے جا سکتا اگر اس کے اعمال صحیح نہ ہوئے۔ آپ کے بعض ناقد کہتے ہیں کہ یار علی بھائی باتیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور صحیح ہمیں منطق اور دلیل کی بنیاد پہ قائل کرتے ہیں، لیکن جو ان کا لہجہ ہوتا ہے تھوڑا سا تکبرانہ ہوتا ہے، لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، تو جو دوسرے مکاتب فکر کے جو فالوورز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہرٹ کوئی نہیں ہوتے میرے بھائی، وہ تو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جب سوشل ایتھکس ہیں دنیا کے اندر، اخلاقی ویلیوز ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، اس میں تو آپ کسی کے ساتھ اوئے توئے کر کے بات کریں، اگلا تو آپ کی شکل نہیں دیکھتا۔ تو اگر یہی بات ہے تو لوگ میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں؟ اور ان پڑھ لوگ نہیں ہو رہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پڑھے لکھے اچھا، لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اس کا مطلب ہے مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں تو ان کا ایک ٹیچر ہوں، تو کوئی بات تو ہے نا۔ اچھا، اب یہ کہنا میرا لہجہ سخت ہے، یہ بالکل ان کی بات غلط ہے۔ جب
शाहिद अफरीदी साहब क्रिकेट के मैदान में बॉल करवाने के बाद अंपायर के सामने कहते हैं आवाज है और जोर लगाते हैं, क्या उनकी बीवी उन्हें ये कहेगी कि तेरा स्टाइल बात करने का ठीक नहीं है? तो वो आगे से क्या कहेगा कि भाई तुझसे चाहे तो मैं इस तरीके से नहीं मांगता ना। ये तो मैदान क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, लिहाजा इस पोस्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने पैशन के अंदाज में बयान करना है, जिसने डॉक्टर सरार साहब करते थे। अब लोगों को चूंकि पता ही नहीं है कि नबी इस्लाम का स्टाइल भी यही है, तकरीर करने का। जो नबी इस्लाम की अखलाकियात बयान करते हैं ना, आप निजी महफिल में मुझसे मिले, मेरे अखलाकियात वही है, लेकिन जब मैं टीचिंग की सीट पे बैठा होता हूं, फिर उसका डेकोरम है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसी तरीके से ही बात बयान होती है। मुस्लिम शरीफ में 2005 नंबर हदीस है कि नबी इस्लाम जब भी जुम्मे की या ईद की तकरीर करते, आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती और गुस्से में इजाफा हो जाता, गोया कि एक जर्नैल अपनी आर्मी को तैयार कर रहा हो। नबी इस्लाम इस तरह तैयार करते और कहते मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेंगे जिस तरह ये दो उंगलियां, यानी फिक्र आखिरत पे भी बयान करते हुए अल्लाह के नबी इस्लाम की आवाज बुलंद, आंखें सुर्ख। आप लोग तो समझते होंगे कि नबी इस्लाम का जो तकरीर का अंदाज है वो गामदी साहब वाला या तारिक जमीर साहब वाला होगा, नहीं, डॉक्टर सरार साहब वाला होता था। अलबत्ता जो निजी गुफ्तगू है, आप मेरे साथ बैठे हैं, खाना खाएं, चाय पिए, मेरी तो बड़ी झोली तबीयत है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है और इसी की वजह से दुनिया में चेंज आई है। दुनिया में चेंज आई इसी स्टाइल की वजह से कि मैं लोगों को झंझोड़ता हूं कि यार सीरियस लो, तुम्हें मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। हाँ, अगर मैं कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करूं, कोई गाली दूं, तो वो आप मेरे ऊपर गिरफ्त कर सकते हैं। रह गया वो अंदाज, तो वो अंदाज पैशन वाला, और फिर इख्तलाफी मौज़ूआत में बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पे आप मेरी वीडियो देखें, सुबह शाम के अज़कार पे देखें, फ़र्ज़ नमाज के बाद अज़कार, रमज़ान के जब मैं छोटे छोटे मसाइल समझा रहा रहूँगा आपको, आप मेरी वीडियो देखें तो उसमें तो आपको कोई ऐसा एग्रेशन नज़र नहीं आएगा। क्यों? लेकिन जैसे ही अक़ीदे ख़त्म नबूवत, अक़ीदे तौहीद स्टेक पे लग रहा है, यानी आप आगे हमें ये कहेंगे फलां बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे मुरीद हो जाओ कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुरीदों को जन्नत में ना ले जाऊं, तो मैं तो फिर उसे चैलेंज करूंगा कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही कोई नहीं, नबी तो अपनी बेटी को भी कह रहे हैं, तो तुझे किसने अथॉरिटी दी है कि तू रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी कर? हमारा ये लहजा गद्दारों के लिए होता है जो दीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और मेरा ये दावा है कि इस टॉपिक के ऊपर, इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। बाकी लोग तो काफिर कहते हैं एक दूसरे को, मैं तमाम के पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, उन्हें चंदे देता हूँ और मुसलमान समझता हूँ। इससे नजदीक वो सब मुसलमान जी सब है। मेरे नजदीक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया तमाम अपनी कमजोरियों के बावजूद मुसलमान है, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इनकी गलतियों की इन्हें सजा दे, वो उसकी मर्जी, या बगैर सजा दिए जन्नत में भेजे। मैं इन सबको मुसलमान और जन्नती समझता हूं। ठीक है अली भाई, फूड फॉर थॉट के बारे हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दो इंतहाएं हैं। एक हमारा एक वो क्लास है जो ओ लेवल, ए लेवल्स है, उनका हाल ये है कि इंतहा के यानी कि साइंस का मैदान हो, किसी भी तरह से आर्ट की फील्ड हो, वो उस पर टॉप पर हैं उनको, लेकिन दूसरी तरफ उनका मसला ये सूरह इखलास नहीं आती। दूसरी जानिब हमारी एक इंतहा ये है, हमारे मदारिस हैं, हज़ारों लाखों अहादीस अज़बर हैं, उनको ज़बानी याद हैं, बेहतरीन उनका तर्ज़ तकल्लुम है, लेकिन पुश एंड पुल का फ़र्क नहीं पता। दीन और दुनिया में ये बैलेंस क्या, कहीं ना कहीं हमारा मजहबी तबका भी इसका ज़िम्मेदार है? ये जो एक अनबैलेंस सी हुई हैं चीज़ें, ये टोटली मजहबी तबका ही ज़िम्मेदार है इसका। उसकी वजह यह है कि अगर आप पास्ट में जाएँ तो आपको बनु अब्बास के दौर के अंदर उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने बाकायदा जितनी भी उस वक्त टॉप की टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक बुक्स थीं, चाहे वो यूनानियों की लिखी हुई थी, ग्रीक्स की या और लोगों की, वो उन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट करवाई। और फिर उसके बाद मुसलमानों में कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यानी आप देख लें कि अल बैरूनी ने उस ज़माने में ज़मीन का सरकमफ्रेंस एग्जैक्टली जो है वो कैलकुलेट किया, जो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है। अच्छा, और यहां आज तक मौलवी ये झगड़ रहे हैं कि जमीन गोल है या चपटी है। अगर जमीन चपटी होती और अल बैरूनी ये कैलकुलेट करता, सबसे पहले तो खलीफा जो अब्बासी था वो उसे तख्तेदार पे पहुंचाता कि तू कुरान के खिलाफ चल रहा है। तो कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। कुरान तो जो वाज़े तौर पर इशारा करता है कि हम दिन को लपेट कर ले आते हैं रात के ऊपर और रात को लपेट के ले आते हैं दिन के ऊपर। ये जो लपेटने वाला कॉन्सेप्ट है ये होता ही हमेशा एक स्फेरिकल चीज़ के लिए। तो कुरान बिल्कुल अपने मुकदमे में वाज़े है। अच्छा, मदारिस के सिस्टम में हुआ ये है कि
جب مسلمانوں پہ پستی آئی ہے نا صلیبی جنگوں کے بعد، آہستہ آہستہ کلونین پاورز مسلمانوں پہ حاوی ہوئیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی امپائرز ختم ہوتی چلی گئیں، پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. ڈیفینسو موڈ میں گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف قرآن و سنت کی تعلیمات، اور وہ بھی تعلیمات بھی کیا تھیں یار، اپنے بزرگوں کی تعلیمات. قرآن و سنت تو آج تک ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے نا کہ انہیں قرآن و حدیث پتہ ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے؟ وہ تو ہم نے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں لے گئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ جو سائنس کی تعلیم ہے یا اس طرح کی جدید تعلیم ہے یہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کرسچنز کا بھی یہ ایشو تھا. گلیلیو کو دیکھیں کیا تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. تو جب جا کے انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن سٹی میں بٹھایا ہے نا، اس دن سے یورپ کی ترقی شروع ہوئی ہے. ہم بھی جب تک ان مولویوں کو کہیں بٹھاتے نہیں نا سکون سے، ہم نہیں ترقی کر سکتے. یا تو یہ سائنس کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ سائنس کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے. یہ دین دنیا بیلنس کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ دین ہے. کیا یہ کائنات کا کریٹر اللہ نہیں ہے؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. اللہ کے فعل کا علم کب سے دنیا داری ہو گئی؟ قرآن میں 1000 آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، جو آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں. آج ہمیں کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا. ایمبریولوجی کے اوپر اگر میں ڈسکشن کروں کہ قرآن میں یہ جو سٹیجز آئی ہیں، یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بننے کے بعد ہمیں پتا چلا نا. 1980 سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا. یہ سائنس کی برکت سے آج ہم نے دیکھا تو قرآن کی حقانیت ہم پہ کھلی. تو یہ تعلیم کب سے دنیا کی تعلیم ہوگی؟ اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ او لیول اے لیول کی، ہمارے تو اکثر اسٹوڈنٹ سارے وہی ہیں جو او لیول اے لیول کے ہیں. اب آپ اگر بیچ میں کوئی ایسے لوگ لے کے آتے ہیں، وہ تو دنیا دار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں جی کون ایتھیسٹ ہوئے؟ آئیں ذرا میرے سامنے، مجھے سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ سنائے، نماز سنائے، تو پتہ چلے گا اس نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. مسلمانوں کی اولادیں تھیں، ان مسلمانوں کی جو ہے ہی کافر تھے، صرف کلمہ گو مسلمان تھے، پریکٹیکلی وہ کافر ہیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان میں فرق نماز ہے. 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. اسلام تو اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہیں پڑھتا. جمعے کی نماز نہیں، 5 وقتہ نماز، ایک نماز بھی چھوڑ دے. تو یہ لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں تھے، یہ کلمہ گو تھے. علی بھائی ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم بچے کے کان میں اذان دینے سے نماز جنازہ پڑھانے تک ایک مولوی کے اور امام مسجد کے محتاج ہیں. اس کا ذمہ دار سوسائٹی ہے، پیرنٹس ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوسائٹی بھی ہے، علماء تو ہے ہی ہیں، سوسائٹی بھی ہے نا جی. سوسائٹی نے اپنے لیے جو ابھی یعنی سوشل ویلیوز جب انسان نے سیکھنا شروع کی ہیں تو ٹریفک کے قوانین بھی اچھے بنا لیے، پولیس کا نظام اچھا کر لیا، جوڈیشری کا نظام اچھا کر لیا، اور اچھے کوالیفائڈ لوگ بٹھائے. دین کی سیٹ پہ کیا انہوں نے کوئی پڑھا لکھا بندہ لا کے بٹھایا؟ آپ کہتے ہیں نا مدارس کے پڑھے ہوئے، 90% سے زیادہ مساجد کے جو امام ہیں نا وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. انہوں نے صرف آخری 20 صورتیں یاد کی ہی نہیں ہیں زبانی. وہ تو عالم دین ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہ تو ائمہ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ائمہ مساجد اور خطباء. خطباء وہ ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے بھی اکثر جاہل ہیں سوائے چند لوگوں کے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد 5 وقت میں نماز کا سسٹم جہاں رائج ہے نا، وہاں جمعہ وہ والا مولوی نہیں پڑھاتا، کیونکہ وہ مولوی ہوتے ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک امام مسجد ہے جس نے چند ایک صورتیں رٹی ہوئی ہیں، اس لیے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا. جمعے کے لیے باہر سے کوئی مولوی آتا ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں. اور وہ جو باہر سے بھی آتے ہیں انہوں نے بھی وہ 12 تقریریں کتاب خریدی ہوئی ہے، وہ یاد کی ہیں. ہر 12 جمعوں کے بعد وہ تقریر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، چند ایک باتیں. یہ تو اب سائنس کی برکت سے اور اس ماڈرن ایج کی برکت سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار قرآن و سنت کی طرف جانا ہے. حالانکہ یہ کتابیں 1200 سال پہلے حدیث کی لکھی گئیں، قرآن پاک موجود تھا، لیکن سائنس کی برکت سے، سافٹ ویئرز کی برکت سے اب مینیجیبل فارم میں لوگ لے کے آئے. اسلام 360 بنا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں لکھ کے عوام کے حوالے کی جو میرا دعویٰ ہو کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے یا مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے. میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایون مدارس میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کے بعد اہل سنت کی بنیادی کتابیں بخاری و مسلم ہیں. صرف یہ ہوا ہے کہ اس دور میں آ کے اسے انہوں نے سٹینڈرائز کر کے نمبرنگ لگا دیا حدیث کو، اور وہ سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے اندر.
اور میں حدیث کا نمبر بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کاؤنٹر ویریفائی کریں. اب جب وہ اس میں سے نکلتا ہے تو لوگ جا کے اپنے مولویوں کے گلے پڑتے ہیں کہ یار آپ نے جو ہمیں دین بتایا تھا وہ کدھر لکھا ہوا ہے. وہ آگے سے بجائے یہ بتانے کہ وہ کہاں لکھا ہے, کیونکہ انہیں پتا کہیں نہیں لکھا ہوا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے بخاری میں غلط لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کنوں سنیں, انہوں پتا لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. تو اس طرح کرنے سے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مجھے بتائے, اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے اسے دین کا مسئلہ اس لیے نہیں بتایا کہ میں پوچھا سی کہ تو نے کچھ سنیا کس نے. مجھے آگے کوئی بندہ بات کرتا ہے میں تو اس سے نہیں کہتا تو کدھر کچھ سنیا. ہم کہتے ہیں آپ کا سوال ہے, انشاءاللہ آپ تسلی سے ہمارا جواب سنیں, ہم آپ کو ٹرو سینس میں بتائیں گے یہ چیز ہے. تو اب تبدیلی آ رہی ہے, میں مایوس نہیں ہوں. اس ماڈرن دور میں آج سے 30-40 سال پہلے ایون پاکستان جب بنا تھا اس وقت کی آپ ویڈیوز نکالیں اور محمد علی جناح رحمہ اللہ کے جلسوں میں دیکھیں کتنے لوگ داڑھیوں والے تھے, اور آج آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا آج زیادہ نوجوان داڑھی رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسلام نے یہ اچھا وقت دیکھا ہے. اچھا, بھٹو کے دور کے اندر عورتوں کی جو حالت ہوئی تھی کالجز یونیورسٹیز میں, جو ان کی ڈریسنگ تھی, آپ وہ ویڈیوز میں دیکھیں. آج آپ سب سے ماڈرن سٹی اسلام آباد ہے نا, کراچی ہے نا, جا کے کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر ذرا دیکھیں, آپ کو کتنی بچیاں پورے برقعے میں نظر آئیں گی جو آج سے 30-40 سال پہلے نظر نہیں آتی تھی, جس کو ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا وقت تھا. میں کہتا ہوں نہیں, انگریزوں کے دور کے اندر بھی عورتوں کا زیادہ سے زیادہ پردہ ہی ہوتا تھا, بڑی چادر لیتی تھی, یہ برقعے کا رواج نہیں تھا. یہ اتنا ڈیسنٹ طریقے سے بہتر فارم میں حجاب کا جو سلسلہ ہے وہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے شروع ہے. ڈاکٹر فضل ہاشمی سے پہلے کون سی اسلام میں خدمت گزار کوئی صوفنی آئی ہے جس نے اتنے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہو اور لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا اور حجاب کروایا ہو؟ یہ ڈاکٹر فضل ہاشمی نے کیا نا, جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. اچھا علی بھائی, اکثر ہم ابھی آپ کا جو باہر حلف نامہ ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کو نہ تو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں نہ اس کے لیے بلاتے ہیں, لیکن یوٹیوب پہ تو مناظرہ بحث ہوتی ہے. کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں جہلم کے باہر کھڑا ہوں, جو ہے مرزا صاحب نظر نہیں آ رہے, پھر آپ کی جانب سے ایک وہ بیان آتا ہے. تو کیا یہ چکر کیا ہے جو ایک عجیب سی جنگ چھڑی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا. وہ مناظرہ نہیں تھا, وہ ملاقات تھی. مناظرے کو تو ہم صحیح نہیں سمجھتے. ملاقات کیوں نہیں ہو سکی آپ؟ ملاقات اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ جس طریقے سے آنا چاہیے تھا ویسے نہیں آئے. ان کے ایڈمن کا ہم سے مسلسل رابطہ تھا. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس سے ٹائم لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے. ہاں, میں لاہور جا کے تو چپرجی کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں وجاد نکل باہر, میں آ گیا ملاقات واسطے. کتنے رابطہ نہیں تھا ان کا آپ سے؟ نہیں, رابطہ تو ان کا اتنے عرصے سے ہے, ان کے ایڈمن کا مسلسل رابطہ ہے, ٹھیک ہے. بلکہ کئی بار انہوں نے ہمیں ویڈیوز میں جو ہم نے کئی جگہ ان کی تصویر تھمبنیل پہ یوز کی تھی, ان کے ایڈمن نے ہم سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری تصویر اس تھمبنیل سے ہٹا دیں. میں دیوبندیوں کے اس ایشو کو اپنی ذات کے اعتبار سے آن نہیں کرتا, آپ کسی دیوبندی مولوی کی تصویر لگائیں. تو میں نے ان کے کہنے پہ وہ تصویریں بھی ہٹائیں. اچھا, تو یہ رابطے میں تھے. لیکن جب یہ مسئلہ آیا اور جس بندے کے تھرو آیا وہ نادر علی بھائی تھے, جس منگل کو انہوں نے آنا تھا اس سے پہلے والے ویکینڈ میں نادر علی بھائی کے گھر انہوں نے لنچ کیا. نادر علی بھائی نے پوچھا کہ وہ جہلم میں جانا تھا, ہم نے بتایا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے, حالانکہ پلان کر چکے تھے آنے کا. نادر علی کے ساتھ انہوں نے آنا تھا, لیکن وہ تو کسی اور وجہ سے انہوں نے اپنے معاملے کو اس طریقے سے کیا. تو ابھی تو میں نے انہیں دعوت دی ہے, انشاءاللہ وہ اس دفعہ ابھی آئے تھے تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. اب تو وہ ایشو ریزالو ہو گیا انشاءاللہ ہماری اکیڈمی. تو ملاقات ہوگی. جی عنقریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو استاد رضوی صاحب سے کیا آپ کا پھٹا ہے؟ آپ نے بڑی تنقید کیا لاسٹ ٹائم ان پہ کہ ان کے ابا جان نے تو گاڑی بیچ دی تھی, اور آپ نے یہ تنقید ایبسولوٹلی تو میں نے نہیں کی ہے, چونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک بہتان لگایا, میری لائف کو ونریبل کیا, جو ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے علماء کا. انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے. حالانکہ گستاخی جو وہ سمجھ رہے تھے وہ ان کے اپنے ایک عالم دین نے کسی ویڈیو میں کی, اور وہ انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی, اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ملا کے گئے تھے. اچھا, تو انہوں نے وہ آپ کے کھاتے میں, وہ میرے غصے میں انہوں نے, بھائی اگر تم تھے تو اس اپنے مولوی کا نام لیتے نا, تمہارے فرقے سے وہ پڑا ہوا, مفتی منیب صاحب سے اس نے ڈگری لی ہوئی, اس کو تم کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور جب اس کو کہو گے پھر ہم پوچھیں گے کہ تف تو اس کے اوپر ہے جس نے ڈگری دی ہے اس کو, اگر تم اس کو گستاخی سمجھتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے اس کی گستاخی میرے, یعنی آپ مجھ سے ابھی مل کے گئے, کل کو آپ کوئی کام ڈال دیں اور ایک بندہ آ کے ویلاگ بنا دے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے گستاخی کی اور کی وجات نے ہو, تو میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. تو میں نے کلیریفائی کیا کہ یار میں نے کب یہ کہا, اور جو الزام تم میرے اوپر لگا رہے ہو میں تو بالکل دوسرا عقیدہ رکھتا ہوں, اور میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے بیسیکلی شرارت کی تھی ایک, تو اس کو پھر میں نے ریبٹل کیا, اور پھر میں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کے ٹھیکیدار بنتے ہو نا, تو بخاری میں
कम से कम 4 जगह पे डिटेल खुतबा है, वैसे वो हदीस तो तकरीबन 8-10 जगह पे आई है कि नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिया था। वो खुतबा आप पब्लिक को सुनाओ अगर आप हज़रत अबू बकर के आशिक हो, और मैंने टाइम क़यामत तक दिया है, वो नहीं सुना सकते, क्योंकि अगर वो वर्ड बाई वर्ड सुनाएंगे ना तो इनकी अपनी पब्लिक इनको कहेगी गुस्ताखे रसूल, क्योंकि उसमें अल्फाज है मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात। सुन लो कान खोल कर, जो तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले के मोहम्मद मर गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले के अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये तो कहते हैं, बुजुर्ग भी पर्दा फरमाते हैं, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें अल्फाज है फइन्ना मुहम्मद क़द मात व मन यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। हालांकि सहाबा में कोई नबी इस्लाम की इबादत नहीं करता था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एस्टैब्लिश की तौहीद हुजूर की मैयत के ऊपर। क्यों? नबी इस्लाम से पहले एक और हस्ती है जिसके नाम पे सबसे बड़ा शिरक हो रहा है, जीसस क्राइस्ट। 2.25 अरब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर शिरक कर रहे हैं। यही शिरक इस उम्मत में भी आना था अगर हज़रत अबू बकर वो खुतबा ना देते जो बुखारी में आया। लोगों ने नबी इस्लाम को भी उस तरीके से ही डील करना शुरू कर देना था। तो मैंने कहा था तू आशिक़े अबू बकर है तो कर, और उसमें मैंने रिबटल करते हुए कहा कि यार तुम लोग दीन के कस्टोडियन बने हुए हो, ये दीन है तुम लोगों का। देखो मैं तो किसी से चंदा नहीं लेता, अपनी जेब से लगाता हूं, ठीक है, 1 रुपए का रवादार नहीं हो। और तुम अपने बाप के नाम के ऊपर, जिसके बारे में तुम कल तक हमें फखरिया बताते थे कि मेरे अब्बा जी ने गाड़ी बेच के तो अपने उस प्रोग्राम की मैनेजमेंट की थी, तो तेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई? अब्बा तो बेच के चला गया, विरासत में तो नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि अब्बे की मैयत के ऊपर तुमने ये चंदे इकट्ठे किए ना। ये मैंने रिबटल किया था इसलिए, और ये कोई जाती इतराज नहीं था, ये इसलिए था कि ये लोग दीन से खा रहे हैं और ये नाम हज़रत अबू बकर का ले रहे हैं। बुखारी में आता है हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने तो उन्होंने सहाबा से कहा कि देखो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने उमूर खिलाफत मेरे सुपुर्द कर दी हैं, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? तो मेरा को वजीफा लगाओ बैतुल माल से। तो बुखारी के अल्फाज है कि साहबा कराम ने उनका आम मुहाजिर जितना वजीफा मुकर्रर किया, और उसमें अल्फाज है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उमूर खिलाफत चलाएंगे और मुसलमान इनके घर का खर्चा चलाएंगे इसके एवज। ये कितनी तौहीन अमेज बात समझी जाती है। ये तो अपने बाबों के बारे में कहते हैं मुसल्ला चुक्या था सोने दिए काना। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो बेचारे अपनी रोटी जो है ना वो बैतुल माल से खा रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने तो प्राडो नहीं खरीदी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे दीन के नाम से दो। दीन के नाम पे जो बंदा खाएगा ना तो वो सबसिस्टेंस लेवल पे ले सकता है। इसी तरफ मैं आपसे सवाल करूंगा कि हम तो देखते हैं जिनके थोड़े से मुरीदैन होते हैं या थोड़ा सा उनका निज़ाम चलना शुरू होता है, लाइफस्टाइल बदल जाता है और गाड़ियां बदल जाती हैं, कच्ची आबादियों से पक्की आबादियों में मुंतकिल हो जाते हैं। आपको तो लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, आपको फॉलो करते हैं, ना तो आप अपनी मोनेटाइजेशन करवाते हैं पेजेस की, ना वहाँ से अर्निंग लेते हैं। तो क्या वजह है? आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, इसकी वजह क्या है? मैं चूंकि इसे जायज़ नहीं समझता ना, आप किसी भी आलम दीन से पूछें। आप तो बाकी आलम दीन सारे जी देखें, उनकी जिम्मेदारी वो खुद अल्लाह को जवाब देंगे। जो उलमाए दीन अकीदा तौहीद और ख़त्म नबूवत में करप्शन कर सकते हैं, माल की करप्शन तो बड़ी छोटी चीज़ है, ठीक है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बाकायदा रिटर्न में फतवा आ गया कि मोनेटाइजेशन जो वीडियो एड्स के ज़रिए इसकी कमाई हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इख्तियार नहीं होता। आप कैटेगरी तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा इश्तिहार आएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तो अल्लाह के बंदो शेविंग ब्लेड के इश्तिहार में भी औरत दाखिल की होती है उन्होंने, जिसका ताल्लुक मर्द के साथ है प्योरली। गाड़ी का इश्तिहार है तो उसमें औरत दाखिल की होती है, तो उन्होंने तो फतवा दे दिया। तो मैंने तो गन पॉइंट पे तकी उस्मानी साहब से फतवा नहीं दिलवाया। वैसे आम आदमी से भी आप पूछें, क्या बेपर्दा औरत को अपने घर में नाचता हुआ दिखा के इस पे चंदा इकट्ठा करना कि लोग तमाशबीन आए तो कमाई लाल होगी, सारे कानों को हाथ लगाएंगे? तो यही काम तो वीडियो में हो रहा है। तो फिर इतना माशाल्लाह आपका निजाम चल रहा है, सेटअप है इतना, तो ये खराजात ये कैसे पूरे होते हैं? ये पैसा कहां वो मैं मुसल्ला उठाता हूँ उसमें से सोना निकाल लेता हूँ। ये भी तो यही क्लेम करते हैं ना। और दूसरा यार, मैं इधर कौन सा ऐसा निजाम चला रहा हूँ, मैंने कोई लंगर तो नहीं उस तरह का खोला हुआ यार। फिर भी अल्लाह के बंदो, समोसा दूध पति हमने खाया है। हाँ, तो सरकार मैंने कोई यहाँ आपके सामने कोई फ्राई फिश तो नहीं रख दी ना यार, इतना लगे लत्थे तो नहीं ना किसी समोसा भी नहीं खवा सकते, ठीक है। एक नॉर्मल खुराक ही खिला रहे हैं ना। और दूसरा, इतवार वाले दिन ये होता है, ये तो नहीं रोजाना कोई लंगर चल रहा है और कोई बहुत बड़े लेवल का इधर खर्चा है, ऐसा तो नहीं, बस सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर है। प्लस यहाँ पे जितने हमारे लोग हैं ना वॉलंटियर हैं, यानी ये हमारे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हैं फरहान भाई, ये वॉलंटियर है। जी जी जी। अब मुझे अगर कैमरा मैन रखना पड़े तो मैं तो 40-50 हज़ार रुपया पे करूंगा ना उसे, कि पूरा इतवार वो मेरे साथ होता है,
فنکشن کے لیے. اس طرح جو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں ہمارے ایک اور ان کا نام بھی فرحان ہے, تو اب آئی ٹی کا بندہ میں 35-40 ہزار روپے پہ رکھوں تو وہ تو فریلی اس کام کو کر رہے ہیں. اچھا پھر میں جو کچھ بولتا ہوں اور یہ ویڈیوز بنتی ہیں, میں بھی نہیں کسی سے پیسے لے رہا. تو ہم نے اپنے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا ہوا, صرف امیجز کے اوپر کیا ہوا ہے. لیکن ویڈیو ایڈز پہ ہم مونیٹائز کریں تو ہماری کمائی 60 سے 70 لاکھ 80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے. لیکن جو امیجز کے اوپر آپ کرتے ہیں وہ اس کا 10واں 15واں حصہ بھی نہیں بنتی. بہرحال وہ ہمیں یوٹیوب سے اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے جو اپنے اخراجات ہیں اس میں سے مینج کر لیتے ہیں. جان کو اتنا خطرہ ہے آپ کے, اللہ آپ کو زندگی دے, تو کوئی نہ گارڈز آپ کے ساتھ ہیں نہ سیکورٹی. گارڈز ہوتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتے, ہوتے ہیں گارڈز. اللہ کے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی گارڈز ہوتے ہیں ساتھ, بے فکر ہیں. لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ علی بھائی سے پوچھے گا کہ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں, طرز زندگی کیا ہے, گاڑی کون سی ہے ان کے پاس. میرے خیال ہے وہ پچھلے دنوں میں نے جو محسن بھٹی صاحب کے ساتھ ریکارڈنگ کروائی ہے نا GNN کے ساتھ, اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. میرے بھائی گاڑی تو میرے پاس نہیں, میری ضرورت ہی نہیں گاڑی. گاڑی ہے ہی نہیں, نہیں گاڑی ہے ہی نہیں ہے. گاڑی کیوں رکھنی ہے میں نے, میرے پاس ایک موٹر بائک ہے, میری ضرورت پوری کر رہی ہے. گاڑی کیوں رکھتا. تو گھر میری دادی ماں کے نام پہ ہے, وہ 3.5-4 مرلے کا گھر ہے, اس میں ہم رہے ہیں. 3.5-4 مرلے کے گھر. جی جی ہاں جی, وہ بھی پرانے سٹائل کا بنا ہوا ہے. وہ آلموسٹ کوئی 60 سال پرانا ہے. بیچ میں میری جب شادی ہوئی تو ایک اس کے پورشن کو تھوڑا سا دوبارہ تعمیر کیا تھا, اس کو بھی تعمیر کیے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں اس حصے کو. تو باقی اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے. دنیا کی ہر فیسلٹی میرے گھر میں موجود ہے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, سولر بھی میں نے اب لگوا لیا ہے, اور زمین میں پانی تو جیلم میں 25-30 فٹ پہ ویسے ہی آ جاتا ہے, بورنگ بھی موجود ہے, اور CCTV کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں. اور میں ادھر ادھر ٹریولنگ تو کرتا ہی نہیں ہوں, اس لیے مجھے ایسا, اور ٹریولنگ جو ہے بھی ہے وہ بھی انڈکلیئرڈ ہوتی ہے, تو ضرورت نہیں. دیکھیں اس طرح کے کام کرنے کے بعد پھر آپ ظاہر ہے کہ اپنی لائف کو ونریبل اس طرح تو نہیں کر سکتے, آپ پبلکلی گھومیں, تو وہ چیزیں تو کمپرومائز ہوئی ہیں. لیکن اتنا عرصہ یاشی کی ہے نا یار ہم نے. دیکھیں یونیورسٹی میں 5 سال تک مرضی کی زندگی گزاری ہے. مرضی سے مراد یہ ہے کہ گھومتے تھے پھرتے تھے, سب کچھ تھے. تو لوگوں کی تو زندگی 45 سال ہوتی ہے, میں تو 45 سال سے زیادہ گزار چکا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو میں اپنی اس ساری جو ایفرٹ ہے وہ دین کے حوالے سے پٹ کر رہا ہوں. جی مطمئن اس لیے ہوں کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. مومنین کو چاہیے کہ اس بیت کے اوپر, اس کاروبار کے اوپر خوشیاں کریں کہ اللہ سے انہوں نے سودا کیا ہے, اللہ انہیں جنت دے گا, وہ اپنی جان اور مال دیں. اتنے آپ کے سننے والے ہیں. آخر میں ذرا سیاسی سوال کروں گا, آپ کا پسندیدہ سیاستدان کون ہے؟ اگر الیکشنز ہوتے ہیں, امید ہے اس سال الیکشنز ہوں گے, ووٹ کسے دیں گے, عمران خان کو, نواز شریف کو, یا آصف زرداری؟ آپ موجودہ سیاستدانوں میں سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی موجودہ. میں ووٹ کس کو دوں گا یہ تو میں نہیں بتا سکتا, وہ تو میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ میں ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں. باقی پسندیدہ سیاستدان میرے سراج الحق صاحب ہیں. میں انہیں ایک کریکٹر والا انسان سمجھتا ہوں. ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. نہیں, اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ یزید ابن معاویہ اور حسین ابن علی میں سے کسے پسند کریں گے تو میں حسین ابن علی کو ماننے والا ہوں. آپ کہیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو 72 بندے تھے اور اس کی حکومت 3 بر اعظموں میں تھی, اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں نا. میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں. ان پرنسپل سراج الحق صاحب ایک کریکٹر والے انسان ہیں, اور سیاست میں آنے سے پہلے جس طرح کی ان کی زندگی تھی وہ بھی ایک کسپرسی کی حالت میں رہتے ہیں. چھوٹا سا ان کا مکان ہے, کوئی ان کے ایسٹس نہیں بڑھے ہیں, اور ان کے مخالفین بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. اس اعتبار سے میں پرسنلی سراج الحق صاحب کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آخر میں یوتھ کے حوالے سے کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے تو ویسے آپ کے ڈیلی پیغام اور لیکچرز ہوتے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے, اتنا یوتھ اٹریکٹ کیوں ہوتی ہے آپ سے, کیوں اتنا سنتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے علماء کے پاس اگر دینی نالج ہے بھی ہے نا, ایک تو وہ مکمل بیان نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اگر یہ والا پورشن بیان کیا تو سب سے پہلے میرے فرقے کے مولوی مجھے مسجد سے فارغ کروائیں گے, اور میرا سورس آف انکم تو مسجد ہے. مسجد میں صرف تنخواہ نہیں سورس آف انکم ہوتی ہے ان کی, بلکہ اس مدرسے کی وجہ سے ایک چندہ بک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اخراجات میٹ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں علماء کی ڈکلیئرڈ تنخواہ جو ہے وہ 25,000 ہوگی, اور وہ روزانہ کا 25,000 خرچ کر رہے ہیں. مجھے ایک عالم دین نام لیے بغیر جن کی مشکل سے تنخواہ 20 سے 25,000 ہے, وہ جمعہ پڑھاتے ہیں پنڈی کی ایک مسجد میں. مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب 5-6 لاکھ تھے میں صرف چیریٹی مہینے کا دینا. میں نے کہا 5-6 لاکھ آپ کیسے دیتے ہیں, آپ کی تنخواہ ہی 20-25,000 ہے. تو ظاہر ہے وہ کوئی مسئلے کے نیچے تو نہیں نکالتے, وہ لوگوں کے چندے آتے ہیں ملینز میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. 5-6 لاکھ وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں, اوپر کا 15 لاکھ خود وہ غریب ہوتے ہیں.
उन्होंने गाड़ी भी रखी हुई है, इतना बड़ा उनका मकान है, जिस जगह पे उनका मकान है वो जगह ही करोड़ों की है, और 4-5 स्टोरी उनका मकान है, ड्राइवर अलग से रखा हुआ है, और 40-50 हजार की गाड़ी अलग से रखी हुई है, और तनख्वाह 25,000 है। ठीक है, ये डिक्लेयर तनख्वाह होती है सामने के लिए, बाकी बजट तो वो चंदा बुक होती है। तो मेरे अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है, तो मैं तो फिर डंके की चोट पे ये चीज बोलता हूं कि मैं सच्चाई के साथ बयान करूंगा। मुझे खतरा नहीं है कि मुझे कोई नौकरी से निकाल देगा या करेगा, मेरा तो कोई लेना, और ना मैंने कोई अपने अखराजात इतने ज्यादा रखे हैं कि वो मीट ना हो, इसलिए मुझे तो इस तरह का कोई खतरा नहीं है। उलमा के साथ ये खतरे जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो सच बयान नहीं करते, तो पब्लिक तो सच सुनना चाहती है। फिर हम जो चीज भी है ना कुरान और सुन्नत से बयान करते हैं, कुरान की आयत डिस्प्ले करवाते हैं, हदीस का नंबर डिस्प्ले कराते हैं, काउंटर वेरिफिकेशन के लिए इमेज भी ओरिजिनल किताब का लगा देते हैं, यानी खीर पका के मुंह में भी डाल देते हैं। ठीक है, यानी एक तो था खीर पका के सामने रखी, इमेज जब आपने ओरिजिनल, अब मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूं, अब आखिरी काम यह रह गया कि इमाम बुखारी की मैं हदीस बयान करूं ना, और उस वक्त इमाम बुखारी कब्र से निकल के ये कह दें हाँ ये मेरी हदीस है, बस ये रह गया। बाकी बुखारी शरीफ तो हमने फिजिकली दिखा दी है, इस्लाम 360 पे वो नंबर डाल के आप कंफर्म कर सकते हैं हदीस को, ये हमने काम कर दिया। ये काम कोई और कर ही नहीं रहा और ना करेगा। अब आप हैरान होंगे करेगा क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो करेगा ना तो मेरी तरह गालियां ही खाएगा, और जो मैं बयान कर रहा हूं इसके अपोजिट तो कुरान और सुन्नत में लिखा ही कोई नहीं हुआ। जो वो बयान कर रहे हैं वो तो यहां लिखा नहीं है, जब वो बयान करेंगे तो उसका वाला कुरान और सुन्नत से नहीं, वो कहेंगे हमारे फलां बुजुर्ग ने लिखा, लोग कहेंगे कुरान और सुन्नत से बताओ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़ के गए, गदीर खुम पे कुरान और अहले बैत, और तुम हमें बता रहे हो बुजुर्ग ने ये कहा। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई आ ही नहीं सकता, और जिस दिन आएगा ना तो इंजीनियर साहब इधर बैठे होंगे, मैं उसे उस सीट पे बिठाऊंगा जो ये वाला काम करे। ठीक है, और टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है, लेकिन हमारे पास टाइम की किल्लत है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।